السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SAR TV۔ ویورز، آج کی خبریں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ ویورز، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ہی افسوسناک خبر ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کہ ہمارے پاکستان کے مشہور عالم دین ایکسپرٹس ہیں، تو ان کے لیے یہ افسوسناک خبر اس وقت آئی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو گولی لگنے سے وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ تو ذرائع سے جو معلوم ہو رہا ہے، جو میڈیا پر چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اس کے مطابق ان کے سینے میں گولی لگی ہے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ وہ گولی کسی نے ماری ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے۔ یہ تحقیقات ساری جو ہے وہ پولیس کرے گی تو سب پتہ چلے گا۔ تو ابھی تک جو طارق جمیل صاحب سے ذرائع کس سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے جو ان کا جو بیان آیا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اتفاقیہ حادثہ ہے، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اگلی جو مشکلیں ہیں، قبر کی جو منزلیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آسان کرے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ ویورز، ان کے بیٹے جو عاصم ہیں، عاصم جمیل، ان کی تقریباً 2014 میں شادی ہوئی تھی اور ٹھیک اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں وہ اس میں وہی دیکھ رہے تھے اپنے طارق جمیل صاحب کے جو بھی معاملات تھے کاروبار کے، روزگار کے۔ تو بہت ہی ایک جھٹکا ہے ان کے لیے، جوان بیٹے کی موت ہے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں اگر اس نے خودکشی کی ہے تو یہ طارق جمیل صاحب جو ہیں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول، اپنے بیٹے کو خودکشی کی جو ہے وہ تلقین نہیں کر سکے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ایسی باتیں کرنے والے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ طارق جمیل صاحب ایک جوان بیٹے کی موت پر افسردہ ہے، اور ان کو اس طرح کی باتیں جب ان تک پہنچیں گی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، اور دیکھیں وقت دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فقہی اختلافات سب کے ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جب جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی اور باپ کو ایسی باتیں پتہ چلیں تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو جو ہے تھوڑی خدا خوفی اور تھوڑا شعور اپنے آپ میں رکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں ایسے موقعوں پر نہیں کی جاتی۔ تو ویورز، ذرائع سے یہی معلوم ہوا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں دوسرے یوسف جمیل، وہ بھی بہت افسردہ ہیں، اور ان کی بھی کچھ ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو ابھی جہاں تک یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے علاقے خانے وال کے قریبی تنزانیہ کے ہاسپٹل ہے، وہاں پر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، جو کہ پولیس پوسٹ مارٹم کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن ان کے جو ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے یا میڈیا، سوشل میڈیا پر باتیں آ رہی ہیں کہ ان کی جو لواحقین ہیں شاید پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہ رہے۔ بہرحال ایسی باتیں چل رہی ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ان کا جنازہ کب اعلان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور جو بھی جس وجہ سے بھی جس طرح بھی ان کو گولی لگی ہے کہ خودکشی ہے یا حادثہ ہے، کچھ لوگ یہ بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ وہ کوئی گن صاف کر رہے تھے تو گولی چل گئی اور ان کے سینے میں لگ گئی۔ بہرحال یہ تو سارے مطلب کہ اپنے اپنے خیالات ہیں لوگوں کے، لیکن اصل حقائق تبھی سامنے آئیں گے کہ جب پولیس کی تفتیش مکمل ہوگی اور پتہ چلے گا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو ویورز، بس افسوس ہی ہے کہ ایک جوان موت اور بوڑھا باپ۔ قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے،
اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔